قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور وزیر کوٹ کے غیور، نڈر، دلیر، غیرت مند، جرت مند نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ربیع الاول کا مبارک اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ بات آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اگرچہ تاریخ متعین نہیں ہے مگر یہ بات کنفرم ہے کہ آپ علیہ السلام اسی مہینے میں تشریف لائے، اور یہ بات بھی میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی کہ عام طور پر اسی مہینے میں بزرگان دین، علماء دین متین، مقررین، خطباء، واعظین اور مبلغین عام طور پر اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے آ جائے اور لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ الحمدللہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی پورا مہینہ سیرت کے موضوع پر اپنی بس کے مطابق آپ کے سامنے بات کری اور کرتے رہے۔ آج چونکہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، اس لیے آج بھی اسی مناسبت سے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ گفتگو کرنے کی، اس کے بعد ہم سب کو ان تمام کہی اور سنی ہوئی باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مجھ جیسا کمزور، ناقص العلم والعمل کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ایک عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی ایک پہلو کو آپ لے لو، پوری زندگی آپ اسی پہ بیان کرتا رہو، زندگی ختم ہو جائے گی، مگر آپ علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ختم نہیں ہو۔ 1400 سال گزر گئے، مقررین اپنے تقریروں میں، خطباء اپنے خطبوں میں، واعظین اپنے وعظوں میں، مبلغین اپنی تبلیغ میں، مصنفین اپنے تصنیفات میں، مؤلفین اپنی تالیفات میں آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے رہے، خطبہ دیتے رہے، وعظ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تصنیف کرتے رہے، تعریف کرتے رہے، لیکن ہر ایک مقرر تقریر کرنے کے بعد، خطیب خطبہ دینے کے بعد، واعظ وعظ کرنے کے بعد، مقرر تقریر کے بعد، مصنف تصنیف کے بعد، مؤلف تالیف کے بعد یہی کہنے پر مجبور ہے کہ بعد از خدا بزرگ
تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کی ذات کے بعد آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، بس بات اسی پہ ختم۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے میں میں نے یہاں تک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ پوری عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ انسانوں نے تو آپ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ جو آج ہم سلامت ہے، صحیح سالم زندگی گزار رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ملا؟ یہ آپ علیہ السلام کی ان دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے آپ کے حق میں، میرے حق میں فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کب کا غرق ہو چکے ہوتے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی آپ علیہ السلام رحمت بن کر آئے۔ آپ کی رحمت سے جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے مالک کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ اس اونٹ کو چارہ کم کھلاتے ہو اور اس سے خدمت زیادہ لیتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ جتنا چارہ اس کو کھلاتے ہو اتنا ہی اس سے کام لیں۔ اس لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس ہرنی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی، فوراً نبی علیہ السلام سے شکایت کی۔ اس لیے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ علیہ السلام کی رحمت سے جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اللہ کی قسم آج ہم نہیں سمجھتے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو آج ہم پامال کر رہے ہیں، لیکن ایک ذرہ برابر بھی ہمیں غیرت نہیں آتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی اس نبی کے سامنے جانا ہے، حوض کوثر میں اس کے ہاتھ سے ہم نے پانی پینا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی اس کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزارے اور کل ہم سرخرو ہو جائیں، کل ہم کامیاب ہو جائیں؟ میرے دوستو، یہ آپ کی بھول ہے، یہ میری بھول ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو یوں ہی پامال کرتے رہیں گے اور قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور وزیر گوٹ کے غیور مسلمان دوستوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو آج اس نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ۔ وہ ایسا شفیق اور مہربان نبی تھا، وہ ہرنی
نبی علیہ السلام سے شکایت کی. جانور بھی سمجھتے تھے جانور. ہمارا دل پتھر بن چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. احساس ہی نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام کی ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی. ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, ہم پریشان نہیں ہوتے. جانوروں کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے یہ ساری جہاں کے لیے رحمت ہے, جانور ہے. شکایت کی اب علیہ السلام سے, اللہ کے رسول اس شخص نے مجھے پکڑ لیا. سامنے والے پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں, ان کو دودھ پلانے کا وقت ہو چکا ہے اور میری مامتا جوش مار رہی ہے. اللہ کے رسول آپ اس سے تھوڑی دیر کے لیے مجھے آزاد کرائیے, میں واپس آ جاؤں گا. اب علیہ السلام نے اس کے مالک سے پوچھا اور ان کو حکم دیا کہ بھئی آپ اس کو آزاد کریں تھوڑی دیر کے لیے. اس شخص نے عرض کیا, اللہ کے رسول میں نے بڑے مشکل کے بعد اس کو پکڑا ہے, کیا آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ واپس آئے گی؟ اب علیہ السلام کو پتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کسی کو جانے کی اجازت دے اور جانے کے بعد وہ واپس نہ آئے. اب علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ واپس آئے گی. اب علیہ السلام نے ضمانت لیا, کہا میں اس کا ضامن ہوں, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آئے گی, اس کو بھیج دو. چنانچہ اس کو آزاد کر دیا گیا اور وہ ہرنی چھلانگے مارتے ہوئے اس پہاڑ کی طرف چلی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی واپس آ گئی. اب علیہ السلام اس کے مالک کے پاس گئے, ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کو بیچ دیں گے؟ اس ہرنی کے مالک نے, جنہوں نے اس ہرنی کو پکڑا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اوپر بیچ دو. اللہ کے رسول ایسے ہزاروں ہرنی آپ پر قربان میں نے آپ کو ہبہ کر دیا, میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. آپ علیہ السلام نے وہ ہرنی لیا اور لینے کے بعد اس کو آزاد کر دیا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں اسی ہرنی کو جنگل میں پھرتی ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ جنگل میں پھر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے دوستو بزرگوں, آپ علیہ السلام کے رحمت سے انسانوں نے تو بھرپور فائدہ اٹھایا, جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا. ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. بچوں کی زندگیاں کیسی تھیں آپ نے بارہا سنا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بچیوں کی پیدائش پر لوگ پریشان ہوتے تھے. جیسے ہی لڑکی پیدا ہو گئی اس کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 بچیوں کو پالا, ان کی تربیت کی, ان کو ادب سکھایا, ان کی پرورش کی, یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی اور پھر ان کی شادیاں کرائی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. آپ کی رحمت سے بچیوں نے بھی فائدہ اٹھایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ایسی بڑی بات کرنے کے باوجود بھی کوئی بچی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی رحمت سے بیویوں نے بھی فائدہ اٹھایا. آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے عورتوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا, لیکن آپ علیہ السلام آئے, دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, یہ عورتیں یہ تمہاری لباس ہے, تم ان کے لباس ہو. آپ جانتے ہیں کہ لباس کے بغیر انسان ننگا ہوتا ہے. اسی طرح جس انسان کی زندگی میں ازدواجی زندگی بہتر نہ ہو, اس کی زندگی ہمیشہ خطرہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی رحمت سے ہر چیز نے فائدہ اٹھایا, یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی فائدہ اٹھایا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین
سے پوچھا کہ جبریل ذرا یہ بتائیں کہ میری رحمت سے آپ کو بھی کچھ حصہ ملا؟ حضرت جبریل امین فرمانے لگے جی ہاں اللہ کے رسول، آپ کے آنے سے پہلے مجھے اپنے انجام کا ڈر تھا کہ میرا کیا بنے گا، لیکن جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو قرآن کی آیت اتری کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ قرآن ایسے معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، ذی قوت جو کہ قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین اور عرش والے کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، مطاع اور اللہ کے ہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امین اور امانت دار بھی ہے۔ حضرت جبریل فرماتے اللہ کے رسول آپ کے آنے کے بعد جب یہ آیتیں اتری تو مجھے تسلی مل گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے رحمت سے فرشتوں نے بھی فائدہ اٹھایا، ہر چیز نے، انسانوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے، یہاں تک کہ غلاموں نے بھی آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آئے، نبی علیہ السلام سے یوں ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ بہت سخت ہیں۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میں پہاڑ میں رہتا ہوں، وہاں میں پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ کو چھو بھی لیا، اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور فرمایا ان ہاتھوں کو اللہ کی ذات پسند فرماتی۔ میرے دوستو، آپ کی رحمت سے ہر چیز نے فائدہ اٹھایا، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسے محبوب، ایسے شفیق نبی، اس سے محبت کرو، اس سے عشق کرو، واریانہ عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول آ جائے آپ جلسے کرو، جلوس کرو، جلوس نکالو، یہ نہیں ہے۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ربیع الاول کے آنے کے بعد اب اپنے گربان میں جا کر دیکھیں کہ اس نبی کی کون کون سی سنت میری عملی زندگی میں موجود ہے اور کون کون سی سنت نہیں ہے۔ یہ عشق ہے۔ صحابہ دیکھیں نا، صحابہ سب کے سب عاشق رسول، لیکن ان عاشق رسولوں میں سے صدیق اکبر پہلے نمبر پر تھا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک خوشبو اور ایک اچھی سواری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ 3 چیزیں مجھے بڑا پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک بیوی، تیسری چیز نماز۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ علیہ السلام نے جیسے یہ ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کیسے سچے عاشق رسول تھے، ان کی تینوں باتوں کا محور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے رہنا، اور دوسرا آپ پر مال خرچ کرنا، اور تیسرا میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ یہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان تینوں باتوں کا محور نبی علیہ السلام کے ساتھ، ہجرت کے رات نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر رات کا ٹائم آپ سوئے نہیں تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملے گا، اور مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اس لیے اس وقت سے آج تک میں کبھی سویا نہیں، اس انتظار میں کہ کہیں میں سو جاؤں اور آپ علیہ السلام آ جائیں، دستک دے دیں اور ان کو انتظار کرنے میں دیر ہو۔ ایسے عاشق کا رسول تھے، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق تھے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے،
लोगों ने कहा आप अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार निकाले और बाहर निकल आए और फरमाया अल्लाह की कसम जिसने ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए मैं उसकी गर्दन उड़ाऊं। इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं मोहब्बत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप अपने शादियों के साथ मेरे घर में तशरीफ़ लाए खाने के लिए, दावत के लिए। नबी अलैहिस्सलाम चले गए सहाबा के साथ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से आ रहे थे और आप अलैहिस्सलाम के कदमों को गिन रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस्मान आप मेरी कदमों को क्यों गिन रहे हैं? फरमाया अल्लाह के रसूल मैं आपके कदमों को इसलिए गिन रहा हूं कि मेरे घर तक जितने कदम आप उठाएंगे उतना गुलाम में आजाद करूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है इश्क, इसको कहते हैं मोहब्बत। उहद के मौके पर ये बात मशहूर हो गई। आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। एक सहाबिया को इस बात का इल्म हुआ, औरत थी, कि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, शहीद कर दिए गए। वो सहाबिया फरमाती है मैंने ये इरादा किया, पक्का इरादा किया, जब तक मैं खुद वहां जाकर मालूम न कर लूं उस वक्त तक मैं नहीं मानती। उन पर सवार हो गई, उहद के पहाड़ की तरफ दौड़ने लगी। थोड़ा आगे जाकर एक सहाबी सामने आया, उनसे पूछा नबी अलैहिस्सलाम कैसे हैं, आप खैरियत से तो हैं? उस सहाबी ने पूछा आप अलैहिस्सलाम का तो पता नहीं है, अलबत्ता आपका शोहर शहीद हो गया है, फलाना जगह में उसकी लाश पड़ी हुई। बिल्कुल भी परवाह नहीं की, परेशान नहीं हुई। अब खुद अंदाजा लगा आज के औरत को जितना किसी पीर से किसी बुजुर्ग से मोहब्बत हो जाए, जितनी वालिहाना इश्क हो, अगर उससे कोई कहे कि तेरा शौहर मर गया है, मजाल है कि वो उस पीर का पूछे, उस बुजुर्ग का पूछे, दौड़ेगी अपने शौहर की तरफ ताकि उसको मैं संभाल सकूं। मैं कुर्बान जाऊं इस सहाबिया पर, बिल्कुल परेशान नहीं हूं। आगे बढ़ी, थोड़ी देर के बाद एक और सहाबी सामने आया, उनसे पूछा अल्लाह के रसूल खैरियत से तो है? उस सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल का तो इल्म नहीं है, अलबत्ता आपके भाई को मैंने देखा वो शहीद हो गए, फलाना जगह में उसकी लाश पड़ी हुई। बिल्कुल भी परवाह नहीं की, आगे बढ़ी। एक और सहाबी सामने आया, उनसे पूछा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से तो है? उस सहाबी ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का तो इल्म नहीं है, अलबत्ता आपके वालिद साहब शहीद हो गए, उनको मैंने देखा कि उसकी लाश फला जगह पे पड़ी हुई। फिर भी परेशान नहीं हुई, आगे बढ़ी। एक और सहाबी आया, उनसे पूछा अल्लाह के रसूल खैरियत से तो है? उस सहाबी ने अर्ज किया जी हाँ अल्लाह के रसूल बिल्कुल खैरियत से और फला जगह में। यह औरत दौड़ी नबी अलैहिस्सलाम के पास गई, आप अलैहिस्सलाम की दीदार की, दीदार करने के बाद फरमाने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादका झलल, अल्लाह के रसूल आपकी ज़ियारत करने के बाद न मुझे शोहर की परवाह है, न मुझे भाई की परवाह है, न मुझे वालिद की परवाह है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। आप खैरियत से हैं तो सारे जहां खैरियत से हैं, आप खैरियत से नहीं तो मुझे ना बाप चाहिए, न मुझे भाई चाहिए, न मुझे शोहर चाहिए। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं इश्क। ये नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना आ गया, हमने झंडे लगा दिए, हमने जुलूस निकाल दिए, हमने सीरत कॉन्फ्रेंस की। नहीं मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम सोचें कि नबी अलैहिस्सलाम की कितनी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं और हमारी अमली ज़िंदगी में मौजूद है, और कितनी सुन्नतें हमसे छूट हुई हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत आपकी अमली ज़िंदगी में मौजूद है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है तो याद रखें ये आपकी बर्बादी है, ये मेरी बर्बादी है। हम नहीं बच सकते अगर आप ये सोचते हैं कि हम दुनिया में ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर इंतहाई अफसोस की बात, ये आम सुन्नतें जो नमाज की बात की सुन्नतें हैं, उन्हीं तौर पर लोग ये कहकर छोड़ देते हैं
کہ یہ سنت ہے، بس یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس سنت کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگی جب یہ دھوکے کی آنکھیں بند ہو جائے اور تمہاری لاش چارپائی میں رکھ کر قبر کی پاداش میں تمہیں اتارا جائے اور فرشتے آ کر تمہیں پوچھیں، تم سے پوچھیں من ربک من نبیک ما دینک، اس وقت تمہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رسول کی سنتوں کی کتنی اہمیت۔ اس لیے میرے دوستو، اس زندگی کے آنے سے پہلے آج ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد، آج کی اس جمعے کے بعد آپ یہ ارادہ کر لیں، آپ ارادہ کر لیں، آپ ارادہ کر لیں، صرف ارادہ۔ آگے راستے اللہ کی ذات آپ کے لیے آسان کریں گے، راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ آج آپ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد نبی علیہ السلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں، ایک ایک سنت کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی